اپنے آپ کو خدا کہلانے والا دیکھو آج کس حال میں پڑا ہے. اور لوگوں اس دنیا میں فرعون نے پوری دنیا پر خدائی کا جادو چلانا چاہا, اپنے آپ کو خدا بنانے کا دعویٰ کرتا رہا. آج اللہ نے اس کی لاش کی اتنی حفاظت کی ہے کہ قیامت کی صبح تک لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے. آج زمین فرعون کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے. سمندر میں فرعون کو پھینکو تو سمندر فرعون کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. آج بھی یہ زندہ جاوید کرامت موجود ہے. آج بھی فرعون کی لاش کو زمین میں دفن کرو تو زمین فرعون کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے. زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی, سمندر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا, دریا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی. آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے جو لوگوں کو عبرت دے رہی ہے. لوگوں اپنے آپ کو خدا کہلانے والا دیکھو, اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا ہے, اپنے پیر سیدھے نہیں کر سکتا ہے, اپنی کمر نہیں موڑ سکتا ہے, اس کا گوشت ختم ہو چکا ہے, صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے. او لوگوں اللہ کا مقابلہ کرنے والے کا انجام دیکھو, قیامت کی صبح تک اس کا انجام دیکھتے رہو. اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ. اس دنیا میں ہم سب کا رب ایک ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرو, اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے رہو. ورنہ ہم نے فرعون کو نہیں چھوڑا, تمہاری بساط کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے, ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے. نشان عبرت بنا دیا. ظالموں کا انجام ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے, ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. اور آج بھی جو ظلم کر رہے ہیں, چاہے وہ مسلمانوں پر ہو رہا ہو یا کسانوں پر ہو رہا ہو یا کسی اور شکل میں, ہمارے اس دیش پر ہی ظلم کیوں نہ ہو رہا ہو. ہماری دیش کی سرکاری چیزیں آج نیلام ہو رہی ہیں اور آج وہ سرکاری نہ رہی ہیں. آج ان پر بڑے بڑے امیروں کا خود تسلط ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارا ملک, ہمارا دیش بکتا جا رہا ہے. یہ دیش پر بھی ظلم, اور جو ظالم ان تمام مظالم کو ڈھا رہا ہے, ان تمام ظلموں کو ڈھا رہا ہے, اس کا انجام بھی قارون و فرعون سے کم نہیں ہوگا. یہ آنے والی ہسٹری بتائے گی, یہ آنے والا میری بھائیو تاریخ بتائے گی, آنے والا کلچر, آنے والی تہذیب دیکھے گی کہ جس طرح حجاج کا نام, ہٹلر کا نام ظالموں میں لکھا جاتا ہے اور نمرود کا نام اتہاس میں ظالموں میں لکھا گیا ہے, اسی طریقے سے ظلم و ستم کرنے والے بھارت پر اور بھارت واسیوں پر اور دیش کے ناگرکوں پر اور خود اس دیش پر ظلم کرنے والوں کا اتہاس میں کوئی اچھا نام نہیں لکھا جائے گا. ہماری نہیں, ہم اپنی زندگی میں ان کا اتہاس نہ پڑھ سکیں, لیکن ہماری آنے والی نسلیں, ہماری ریڑھ کی ہڈی کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولادیں اور ان اولادوں کی اولادیں یاد رکھیں گی اس ظلم و اس ظالم کا نام ہسٹری میں کیسا آئے گا, اس کو کس نام سے یاد کیا جائے گا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, اتہاس اپنے آپ کو دہراتا ہے. ظالموں کو کئی پناہ نہیں ملی, 2 گج زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. میرے بھائیوں, ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد لوگ تھوک کر کہتے ہیں کہ اچھا ہوا آج ایک ظالم سے چھٹکارا ملا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھیجا, اور فرمایا اللہ کے نبی نے انصر اخاک ظالما او مظلوما, اور لوگوں اپنے بھائی کی مدد کرو, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, مظلوم کی مدد تو کرنا چاہیے لیکن ظالم کی نہیں. ظالم کی مدد کیوں کروں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ظالم کی مدد یہ ہے, اس کو اپنے بھائی پر ظلم کرنے سے روک دو, ظالم کو ظلم نہ کرنے دو اور مظلوم پر ظلم نہ ہونے دو. ظالم کو ظلم سے روک دو, یہ ظالم کی مدد ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خدا ہمارے نبی سے کہا کہ سنو, مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے تو مظلوم کی آہ جب اس کی زبان سے نکلتی ہے
تو سیدھے وہ عرش کے پاس میرے پاس آتی ہے. آسمان کے فرشتے آٹومیٹک دروازہ کھول دیتے ہیں. مظلوم کی آہ کے آگے فرشتے رکاوٹ نہیں بنتے. جیسے یہ آواز جاتی ہے مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے تو پہلا دروازہ کھلتا ہے, دوسرے دروازے پہ جاتی ہے فرشتہ ہٹ جاتا ہے, تیسرے دروازے پہ جاتی ہے فرشتہ دروازہ کھول دیتا ہے. یہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہا بینی و بینکم حجاب. میرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. مظلوم کی بد دعا سے بچو, میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ میرے پاس آتی ہے, اور جس کا کوئی نہیں ہوتا پھر اس کا میں ہوتا ہوں.